إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج الحمدللہ دینی تربیتی دعوتی پروگرام کی 15 روزہ نشست جو منعقد کی جاتی ہے ہر مہینے 2 بار، اس کی الحمدللہ 25ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے منہج سلف، منہج اہل حدیث۔ یہ اصل اور مین ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے جس پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، منہج سلف کی اہمیت و ضرورت۔ چونکہ یہ الفاظ بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ منہج کہاں سے آ گیا، یہ لفظ کہاں سے آ گیا، تو دراصل یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر اسی معنی میں استعمال فرمایا ہے جس معنی کے اندر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے پچھلی امتوں میں سے ہر ایک کو شریعت دی اور ایک منہج دیا، منہاج دیا۔ تو منہج کیا ہے اور سلف کا معنی کیا ہے، پہلے ہم ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیں گے تاکہ گفتگو اچھی طریقے سے آگے بڑھ سکے اور صحیح معنوں میں سمجھا جا سکے ٹاپک کو۔ منہج کا معنی نہج ینہجو کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ منہج کا معنی اس میں ظرف ہے راستہ، اور سلف کا معنی ہے، قرآن مقدس میں سلف کا لفظ بھی اسی معنی میں، لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا أَغْرَقْنَاهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس فرعون کا تذکرہ قرآن مقدس کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، اور ہم نے ان کو سلف بنا دیا۔ سلف کا مطلب یہاں پر گزرے ہوئے، جو گزر جائے وہ سلف ہے۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور بعد والوں کے لیے ہم نے مثال اور نمونہ بنا دیا عبرت کے لیے۔ تو سلف کا لغوی معنی جو گزر جائے اس کو سلف کہتے ہیں۔ اصطلاح میں سلف کا معنی کیا ہے؟ دین کی روشنی میں 3 زمانوں کو سلف کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، دوسرے تابعین کا زمانہ، تیسرے تبع تابعین کا زمانہ۔ ان تین زمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے کہ یہ بہترین زمانے ہیں اللہ کے دین کے حوالے سے، سب سے فضیلت والے یہ تینوں زمانے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، دوسرا تابعین، تیسرا تبع تابعین کا ہے۔ لہذا ان تین زمانے کے لوگ سلف ان کو کہا جاتا ہے، اور بعد کے لوگ بھی سلف، ان تین کو تو سلف کہا جا رہا ہے، بعد والے سلف یا سلفی کیسے ہو گئے؟ تو جن لوگوں نے ان کے راستے کی پیروی کی تو وہ بھی سلف کہلائے، سلفی، اس لیے کیونکہ سلف کی ان تین زمانوں کے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت والا قرار دیا ہے، ان زمانوں کے جو منہج تھا دین کو سمجھنے کا، اس منہج کو بعد میں لے کر کے چلنے والے بھی سلف ہی ہیں جو ان کے راستے کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہاں سے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ منہج سلف یعنی سلف کا راستہ اور طریقہ، جس میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ سب شامل ہیں۔ ان زمانوں میں دین کی جو شکل و صورت رہی ہے وہ خالص رہی ہے، بعد میں جو بگاڑ پیدا ہوا اور انتشار پیدا ہوا، اس میں پھر بعد والوں کے لیے کیا نمونہ قرار دیا گیا ہے، کس کو بہتر بتایا گیا ہے۔ منہج سلف کو سمجھنے کے لیے قرآن مقدس اور احادیث رسول میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے۔ ان قوموں کے اندر یہاں پر ایک سوال لے لیں کہ مسلمانوں میں یہاں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے گروہ ہیں، ان سب کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اختلاف کیوں ہے؟ یہ اصل بات ہے سمجھنے کی، کہ سارے لوگ قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کا انکار نہیں کر رہا ہے، کوئی حدیث رسول کا انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن اختلاف کیوں ہے پھر امت کے اندر اتنا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ منہج سلف کو چھوڑ دیا لوگوں نے، منہج سلف کو ترک کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ آپ یہ دیکھیں، فروعی مسائل میں اختلاف اگر ہو جائے تو اس سے فرقے نہیں بنتے ہیں، فرقے منہج کی تبدیلی کے بعد بنتے ہیں۔ منہج تبدیل اگر ہو جائے گا تو فرقے بن جائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلا فرقہ جو اس امت میں پیدا ہوا خوارج کا ہے۔ خوارجی یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان جو کچھ واقعات پیش آئے، جو اختلافات ہوئے، اس کو ختم کرنے کے لیے دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا تاکہ اس اختلاف کا خاتمہ ہو سکے۔ ثالثی یعنی حکم مقرر کیے گئے، کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کچھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نکل کر کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھو حکم تو صرف اللہ ہے، حکم کوئی دوسرا نہیں بن سکتا، اور قرآن مجید کی آیات سے انہوں نے استدلال کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ سورہ مائدہ کی آیات کے ٹکڑے ہیں یہ، کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ تو حکم اللہ رب العالمین ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید سے استدلال ہو رہا ہے، لیکن استدلال غلط ہے، یہ منہج و طریقہ غلط ہے دین کو سمجھنے کا اور اختلافات کے خاتمے کے لیے۔ حکم اور فیصل مقرر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے۔ جب میاں بیوی کے اندر جھگڑا بڑھ جائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ مرد و عورت کے درمیان اختلاف بڑھ جائے تو کچھ جو ہے مرد کی طرف سے کچھ عورت کی طرف سے اشخاص حکم بنے اور ان دونوں کے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا معاملہ پیش ان کے درمیان رکھ دے گا۔ تو حکم کا تصور اختلافات کے خاتمے کے لیے تو ہمارے دین کے اندر قرآن میں موجود ہے، لیکن اس منہج کو انہوں نے اپنی طرف سے، جو منہج نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نہ قرآن مجید کے اندر ان آیات کا مفہوم تھا، اس لیے وہاں سے فرقہ بن گیا۔ تو فرقے جو ہے منہج کی تبدیلی سے بنتے ہیں۔ فروعی اختلافات تو صحابہ کرام کے اندر بھی رہے، لیکن فرقے نہیں بنے صحابہ میں۔ اس لیے یہ بھی ہم سمجھ گئے کہ جو اختلافات ہوئے ہیں وہ منہج کی چھوڑنے کی وجہ سے آج امت کے اندر اختلاف ہے۔ اگر اتحاد ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں امت کے اندر، منہج سلف کے اوپر گامزن ہو جائیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ، میری امت کے اوپر وہ سب حالات پیش ہونے والے ہیں جو بنی اسرائیل پر آئے، یہاں تک کہ اگر حذو النعل بالنعل، جس طریقے سے چپل ایک چپل دوسری چپل کے، جوتا ایک جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ ان کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ اگر کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کیا اس امت میں تو اس امت میں بھی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور اتنی عقلی موشگافیاں انہوں نے کی کہ اللہ کے دین کی اصل کو ہی ختم کر کے رکھ دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا، اور وہ فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر بھی 73 فرقے ہوں گے۔ لوگ اپنے دماغ کا استعمال کریں گے، لوگ اپنے اپنے اجتہادات کریں گے، لوگ اپنی طرف سے دین کے اندر چیزوں کو داخل کریں گے، لوگ گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اپنے اپنے طریقے دین کو لینے کے تبدیل کر لیے جائیں گے، تو پھر امت کے اندر فرقے پیدا ہوں گے۔ اور صحابہ نے، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک گروہ۔ صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج دیا، منہج سلف یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ، اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، یہیں پر رک جاتے کہ بھئی میں جس پر ہوں اس کی جو پیروی کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو ایڈ کیا۔ یہی منہج ہے، یہی منہج سلف ہے، اس کی طرف رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا نجات پانے والے گروہ کا، ورنہ ہر شخص وہی نام رکھ لیتا، ہر فرقہ۔ آپ نے پہچان اور علامت بتائی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ یہ منہج دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اسلاف کا، سلف کا منہج ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہود لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے امتوں کی ضرور پیروی کرو گے، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ایک بالش جس طریقے سے برابر ہوتا ہے اسی طریقے سے تم بھی کرو گے، بالکل نقش قدم پر چلو گے، ایک ذرا
جو سب کا برابر ہوتا ہے، اسی کے بقدر تم بھی ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ لو دخلوا فی جحر ذب، اگر ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کی اس نے کوشش کی ہے، لدخلتموہ، تو تم میں سے بھی لوگ اس کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ یعنی گوہ کا جو سوراخ ہوتا ہے بہت پتلا سا ہوتا ہے معمولی، اس میں کیسے آدمی گھس جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے ناممکن چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کی اگر انہوں نے ہوگی تو میری امت کے بھی لوگ ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کس کس قسم کے واقعات آپ کو ملیں گے۔ کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کے وظیفہ کر رہا ہے سمندر میں، کوئی الٹا لٹک کر کے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے طریقہ دیا، صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ اختلاف کی وجہ ہی یہی ہے کہ منہج جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین نے دیا ہے سلف کا، اس منہج کو لوگوں نے ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اختلاف میری امت کے اندر ہوگا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ آپ نے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا کہ جس پر میں میرے صحابہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں نماز پڑھایا، اس کے بعد خطبہ دیا ہے، بہت زبردست خطبہ دیا آپ نے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ذرفت منہ العیون، آنکھیں بہہ پڑیں، دل دہل گئے، اور ایسا خطاب آپ نے کیا جیسے کوئی ودا ہونے والا شخص بعد والوں کے لیے نصیحت کر کے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص آگے حیات رہے گا تو دیکھے گا بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ اختلاف پیدا ہی منہج سلف کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، منہج سلف کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلاف ہوگا۔ جب بہت زیادہ تم اختلاف دیکھو تو اس حالت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ منہج سلف کو پکڑ لینا ہے۔ فعلیکم بسنتی، صرف میری سنت، ایسا آپ نے نہیں کہا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے سنت اور طریقے پر تم چل پڑو گے، اس کو لازم پکڑ لینا۔ عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں کے ان کیلوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، کیونکہ اختلافات کے وقت دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑا جائے، صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑا جائے۔ لہذا اختلاف جو ہو رہا ہے، بنی اسرائیلیوں کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں وہ اس منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے جس پر نبی تھے۔ یہ جو میں نے یہاں پر ایک حدیث لکھی ہے جس میں سے کچھ ٹکڑا میں نے غائب کیا ہوا ہے، اس حدیث کو آپ سمجھ لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں دیکھیں سلف اور خلف کا فرق آپ کو نظر آئے گا کہ سلف کون ہے اور خلف کون ہے، سلف کا کیا خصوصیت ہے اور خلف کی کیا برائی ہے۔ وہی چیز آج اس امت کے اندر موجود ہے۔ جو پچھلی امتوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان لکل نبی، اس سے پہلے جو ٹکڑا ہے، ان لکل نبی حواریون و اصحاب، ہر نبی کے کچھ نہ کچھ حواری اور دوست اور ساتھی ہوا کرتے تھے۔ ان حواریین کا طریقہ کیا تھا دین کو لینے کا؟ یہ دو بات اللہ کے نبی نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے۔ جو نبی کے ساتھی اور صحابہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جو اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور اس نبی کے حکم کی اقتداء کرتے تھے۔ نبی، اس نبی کے طریقے پر وہ لازم رہتے تھے، نبی کے راستے کو انہوں نے نہیں چھوڑا، نبی کی سنت کو پکڑا، نبی کے حکم پر لازم رہے، لازم پکڑے رہے، اور پوری زندگی اسی طریقے سے گزار گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد ثم یاتی من بعدہم خلوف، اس کے بعد
نااہل لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پر تو سلف جو تھے انہوں نے نبی کی سنت اور حکم کو لازم پکڑا، انہوں نے کیا کیا؟ اس طریقے کو بالکل چھوڑ دیا۔ جو نبی کے ساتھی اور صحابہ کرتے تھے، جو سلف ہیں، اس طریقے کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ بعد والے جو لوگ آئے انہوں نے دین کو کیا کیا؟ دین کے سلسلے میں کہتے وہ تھے جس کو کرتے نہیں تھے، کہتے وہ تھے، نبی کے لیے نعتیں ایک سے ایک پڑھ رہے ہیں، زمین سے آسمان کے خلابے ملا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، لیکن نبی کی کوئی بات آ جائے، نبی کا کوئی فعل آ جائے، نبی کی کوئی سنت آ جائے، ان کو سامنے رکھ دیا جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جس کو کرتے نہیں ہیں، اور ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو آپ سمجھ گئے تو آپ منہج سلف کو بھی سمجھ گئے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کریں گے وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اور آپ پوچھئے لوگوں سے، کیا تقلید کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ کسی امام کی تقلید کا حکم دیا ہے؟ تیجے کا حکم دیا ہے؟ 40ویں کا حکم دیا ہے؟ برسی کا حکم دیا ہے؟ برتھ ڈے منانے کا حکم دیا ہے؟ شبرات منانے کا حکم دیا ہے؟ کونے منانے کا حکم دیا ہے؟ جتنی بدعات ہیں آپ دیکھیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے راستہ، سلف کا راستہ بالکل الگ ہے، اور بعد والوں نے اس دین کا کیا حال کیا کہ اس کی اصل کو غائب کر دیا۔ سلف کے منہج کو چھوڑ کر کے، سلف کا منہج کیا ہے؟ نبی کی سنت کو لینا، اور بعد والے جو صحابہ کے بعد آئے، نبی کے ساتھیوں کے بعد، تو وہ نبی کے ساتھیوں کی پیروی کریں، ان کی منہج اور راستے کی پیروی کریں۔ یہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تیسری بات فرما رہے ہیں، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُم بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص، آپ لوگوں کی الحمدللہ فضیلت دیکھیے کیا ہے، منہج سلف کے اوپر چلنے والوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، اور منہج سلف کے اوپر چلنے والوں کو کام دیا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فمن جاہدہم، ان خلف سے جو بعد میں یہ آئے جنہوں نے دین کے راستے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، آپ نے فرمایا جو شخص ان سے جہاد کرے گا، ان سے منہج سلف کو چھوڑ کر کے اپنی خواہش کے مطابق دین کو گڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں سے جہاد کرے گا، ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن، اور اپنے دل سے جہاد کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ وہ بھی مومن ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ اپنے مقام کو بھی سمجھیں، منہج سلف کو بھی سمجھیے، اور منہج سلف کے اوپر چلنے والوں کی فضیلت اور ان کی کار مشن کیا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا۔ یہ مشن ہے ہمارا، ہم منہج سلف کے اوپر لانا چاہتے ہیں، اور منہج سلفی وہ منہج ہے جس کی دعوت کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس کی دعوت دیجئے، منہج سلف کی دعوت دیجئے۔ منہج سلف کے اوپر قائم رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے راستے کی پیروی کرو۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ منزل مقصود جو ہماری ہے اس کو صحیح طریقے سے جانیں، پھر اس منزل کے لیے جد و جہد کریں پہنچنے کے لیے، اور پھر
لیکن اس منزل تک جو راستہ جا رہا ہے وہ راستہ اگر گڑبڑ ہوا تو ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ منزل ہماری جنت ہے، اور اس جنت تک پہنچنے والا راستہ، لے جانے والا راستہ منہج سلف ہے، اور پھر منہج سلف کے لیے جد و جہد کریں گے تب صحیح ٹریک پر آپ پہنچ کر کے جنت کے آپ حقدار بن جائیں گے، جنت کو پہنچ جائیں گے۔ منہج یہ راستہ ہے، جنت کو جانے والا یہ راستہ ہے۔ بعد والوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر انبیاء کا ذکر فرمایا، چند انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد رب فرما رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ دیکھیے وہ چیز یہاں پر بھی موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان انبیاء کے چلے جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم تھے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے، نماز و زکوٰۃ کی پابندی کیا کرتے تھے، اللہ فرما رہا ان کے چلے جانے کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہش نفس کی پرستش میں لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، یہ ضرور جہنم کے حوالے ہونے والے ہیں بہت جلد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہی بیان فرمایا ہے کہ سلف کے جانے کے بعد ہر نبی کی امت کا یہی حال رہا۔ بعد کے لوگوں نے سلف کا طریقے کو چھوڑ کر کے اپنا طریقہ منمانا نکالا، واتبعوا الشہوات، شہوات اور خواہش کی پیروی کر کے کہ یہ طریقہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے اور وہ بہتر ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، یہ کہہ کر کے انہوں نے اس راستے کو جو سلف کا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر کیا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسے لوگوں سے جہاد کرنا ہے، تمہیں ایسے لوگوں سے جد و جہد کرنا ہے اور لانا ہے تمہیں اسی ٹریک پر جو سیدھا جنت کو جانے والا ہے، منہج سلف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر منہج سلف کے مقام کو واضح کیا ہے، کیا اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے آیت کریمہ بالکل شروع میں پڑھی ہے سورہ نساء کی، اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے۔ دیکھیے نبی کے ذکر کے بعد، مخالفت کے بعد، مومنین کے راستے کو ترک کرنے والوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر بس نہیں، یعنی مصادر جو ہمارے خطاب اور سنت ہیں اس کو کس طریقے سے لینا ہے، اس پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ اسلاف نے کر کے دکھایا۔ 3 زمانے بہترین زمانے تھے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خیریت اور بہتری کے زمانے ہیں، اس میں اللہ کے دین پر جس طریقے سے عمل کیا گیا ہے اس راستے اور اس منہج کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کی مخالفت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت سب سے پہلا مومنین کا گروہ کون سا تھا؟ صحابہ کرام کا۔ مومنین کے راستے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے راستے پر چلتا ہے، اللہ فرما رہا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف بھی وہ جائے گا ہم اس کو پھیر دیں گے۔ یہ خلف کا معاملہ ہے، جو سلف کے راستے کو چھوڑ کر کے، نبی کے راستے کو چھوڑ کر کے، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے کے اوپر چل پڑے گا تو اللہ فرما رہا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر بھی جائے گا ہم اس کو پھیر دیں گے، چلا جا۔ لیکن ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بدترین جگہ ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام کو اور ان کے طریقے کو واضح کیا کہ صحابہ کا طریقہ، اس کی پیروی، یہاں تک کہ ایمان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسا کہ یہ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تب تم ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت اور نجات منہج سلف کے اندر ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا جو صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کے منہج اور راستے پر چل پڑے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ فرما رہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ، تو کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، ارے ہم ایسے ہی ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرما رہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ان کو معلوم نہیں، حقیقت میں بے وقوف یہی ہے۔ صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے والا بے وقوف، صحابہ کے طریقے منہج کو ترک کرنے والا بے وقوف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہدایت اگر چاہتے ہو تو صحابہ کے جیسا ایمان لے کر کے آؤ۔ آپ یہ دیکھیں صحابہ کے منہج کو، سلف کے منہج کو اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ذریعہ بیان کیا ہے۔ نجات اگر چاہتے ہیں تو اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں اختلافات ہوتے کیسے ہیں، جب لوگ اپنی خواہشات اس میں داخل کرتے ہیں، لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس امت کے اندر بھی گروہ اور فرقے اسی بنیاد پر بنے۔ شیعہ کس وجہ سے بنے ہیں؟ کس وجہ سے یہ گروہ بنا ہے؟ انہوں نے غلو کیا اہل بیت کے سلسلے میں، اہل بیت کے سلسلے میں غلو کیا، اور ہمارے دین نے کیا کہا؟ غلو نہ کرو، ایاکم والغلو فانما من کان اہلک من کان قبلکم، کیونکہ اس غلو نے تم سے پہلے کی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ غلو نہ کرو۔ اور آج دیکھیں یہ غلو ہے، آج اس امت کے اندر ہماری ماحول و معاشرے میں ہم دیکھیں تو کسی کی محبت میں غلو ہے، کسی کی نفرت میں غلو ہے۔ شیعوں کے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کسی کی محبت میں غلو ہے، کسی کی دشمنی میں غلو ہے، عداوت میں غلو ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرقے بنتے ہیں، معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ قدریہ پیدا ہوئے۔ یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ منہج سلف کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے فرقے پیدا ہوئے۔ اور آج ہم دیکھیں یہود و نصارہ کو کہ ان کے اندر گروہ اور فرقے پیدا ہوئے تو ان کی سوچ جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پیغام کو لے کر کے آئے تھے، جس طریقے پر ان کو لا کر کے ڈالنا چاہ رہے تھے، اس سے ہٹ کر کے وہی کام کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے سمندر پار کر جاتے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر کے کہ پانی جو اتنا باریک اور پتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں کی طریقے سے کھڑا کر دیا، پانی کو پتھر بنا دیا، پتھر بنا دیا پانی کو۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر جاتے ہیں اور وہی پتھر جیسا پانی فرعون آتا ہے تو پھر سے وہ پانی بن جاتا ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود اس قوم کا حال کیا ہے؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ آئے ہے، یہ ہے قوموں کی گمراہی۔ جیسے ہی سمندر کو پار کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بت کا طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، اس کو سجدے کر رہے ہیں، تو اس قوم نے بنی اسرائیل نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی موسیٰ ایسا ہی کوئی معبود بنا دو جیسا ان لوگوں کا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انکم قوم تجہلون، ارے جاہلو، بالکل سمجھ سے آری ہو، تم ابھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانیاں نعمتیں دیکھ کر کے آ رہے ہو، لیکن تمہاری وہ پرانی خصلت ابھی گئی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اختلافات ایسے ہی بڑے ہیں، غلو کیا انہوں نے۔ ان کے اندر فرقے کیوں پیدا بنے؟ انہوں نے غلو کیا انبیاء کی شان میں، انہوں نے غلو کیا صالحین کی شان میں، اور ان کو مقام الوہیت پر پہنچایا۔ کبھی انبیاء کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، یہ راستے سے بھٹک گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو صالحین کے سلسلے میں، انبیاء کے سلسلے میں غلو نہیں کرنا، خاص طور سے میرے سلسلے میں تم غلو نہیں کرنا۔ لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ دیکھو عیسیٰ ابن مریم کو جیسا ان لوگوں نے، عیسائیوں نے بڑھا دیا، ویسا تم مجھے حد سے نہیں بڑھانا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں
اور اس کا رسول تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، کیونکہ اس سوچ اور فکر کی وجہ سے، اس ذہنیت کی وجہ سے فرقے بنتے ہیں، اور آج جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں آپ دیکھو ان کے اندر بھی یہی گمراہی موجود ہے۔ کیا غلو صحابہ کرام کا طریقہ ہے؟ کیا حکم دیا ہے ہمارے دین نے کہ انبیاء کی ذات کے سلسلے میں غلو کیا جائے، صالحین کے سلسلے میں غلو کیا جائے؟ قبروں کے اوپر بلڈنگ بنانا، قبروں پر عمارت بنانا، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، یہ ان پچھلی گمراہ قوموں کے اندر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو یہود و نصارہ پر اللہ کی، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ وہی کام یہ امت بھی کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے، ایک ذراع دوسرے ذراع کے برابر ہوتا ہے، تم بھی ان یہود و نصارہ کی ایسے ہی پیروی کرو گے، قدم بقدم چلو گے، پیچھے نہیں بلکہ آگے بڑھ جاؤ گے، کیونکہ 72 اگر ان میں تقسیم ہوئے تو تم 73 میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وہ پورا ہم انجام دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید، اندھی تقلید، ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے، سلف کا منہج ہے، اللہ کے نبی نے تعلیم دی، صحابہ کرام کا منہج، تابعین تبع تابعین کا منہج ہے یہ کہ کسی ایک عالم کو، کسی ایک امام کو آنکھ بند کر کے اس کی بات کو مان لیا جائے چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ علماء کی بات کو بھی اندھا بن کر کے مان لیا جائے اور ان سے پوچھا نہ جائے یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، نئے نئے مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے میں دیکھا سلیب پڑی ہوئی ہے، اترو ھذا الوثن، آپ نے فرمایا کہ اس بت کو نکال کے پھینکو۔ بت کیسے؟ دیکھو وہ تو ایک کراس ہے، بت کیسے؟ کیونکہ نیت اس کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کو بت قرار دیا۔ اس کے اندر بت جیسی کیا ہے، لیکن تمہاری نیت وہی ہے نفع اور نقصان کی، جو ایک معبود کے ساتھ، رب کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ تمہاری اس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں جہاں پر بت لکھا ہوا ہے وہی بت ہوگا، جو غیر پوج رہے ہوں گے وہی بت ہوگا۔ مسلمان اگر قبروں کے ساتھ وہی معاملہ کر رہا ہے، جو غیر ان سے نفع و نقصان کے معاملات کو جوڑے ہوئے ہیں وہی مسلمان اگر کر رہا ہوگا تو یہ بھی بت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتار کر کے اس کو ڈالو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ پڑھتے ہیں ان کے سامنے، اتخذوا قبورا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، رہبان کو، پادریوں کو رب بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں، عیسائی تھے، کہا اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کو وہ حلال کر دیتے تھے اس کو تم حلال مان لیا کرتے تھے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی۔ جس کو وہ حرام کر دیتے تھے اس کو تم حرام مان لیتے تھے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی۔ یعنی تم نے حرام اور حلال کا اختیار ان کو دے دیا، ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ اللہ کے دین میں ہے، دلیل ہے اس پر دلیل ہے، یہ تم نے کبھی نہیں پوچھا۔ صحابہ کرام کا اور اسلاف کا، سلف کا یہ طریقہ ہے، وہ دلیل طلب کیا کرتے تھے کسی بھی کام پر۔ یہی چیز آنکھ بند کر کے انہوں نے اپنے علماء اور رہبان کو فالو کیا، یہی تقلید ہے۔ تقلید یہی ہے کہ علماء کو آنکھ بند کر کے فالو کر لیا جائے، ان کے ہر حکم کو مان لیا جائے، یہی تقلید ہے جو ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے راستے کو چھوڑو، سلف کے طریقے کو لازم پکڑو اگر نجات چاہتے ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، عوام کے لیے بڑی مشکل ہے، عوام خود سے اجتہاد نہیں کر سکتے، ان کو علماء کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا، علماء کی طرف ہی وہ جائیں گے۔ اب علماء میں نگاہ ہم ڈالتے ہیں تو عجیب عجیب قسم کے علماء نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کچھ ہونا چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کچھ ہونا چاہیے، وسیلہ کسی نہ کسی بزرگ کو بیچ میں تو ڈالنا پڑے گا تمہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
ہم شہر سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کچھ علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بدعت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، خراب بدعت ہوتی ہے، ایک حسنہ ہوتی ہے، ایک سیئہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ بھئی حدیث تو ہے، بھئی حدیث ہے، ہم نے حدیث کو مان لیا، کوئی کیسی بھی صحیح، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے سلسلے میں، اس سلسلے میں کیا فرمانا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میرے سلسلے میں اگر کسی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حدیث گڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں، جی حدیث ہے تو ہے، بات ختم ہو گئی۔ کچھ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ جو دین کے اصل اللہ قرآن میں جن کی تعریف بیان فرما رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جن کے ساتھ رہے، آپ نے جن کو مسلح پر خود اپنی حیات میں بڑھا دیا، ایسے لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، وہ بھی علماء بنے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں چار امام ہیں جی، چاروں میں سے کسی ایک کی اقتدا کرنی ضروری ہے، اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، کہیں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں عوام کو دیکھنا پڑے گا، صرف عالم ہے جو کہتے وہ صحیح ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی اس طریقے کی باتیں کہنے والے علماء ہیں جو واضح کتاب و سنت کی مخالف باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو صحیح منہج اور صحیح عالم کو اور صحیح طریقے کی آپ کو تلاش ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک راستے کے اوپر 10 ہاسپٹل ہیں، 15 ہاسپٹل ہیں، 5 ہاسپٹل ہیں، ان میں سے سب کا ریکارڈ بہت خراب ہے، ایک صرف صحیح ہے، تو آپ اس کی نشانی اور علامت پوچھیں گے نا، کیا علامت ہے بھائی جو یار بالکل صحیح ہے؟ ورنہ تو دھوکہ کھا جائیں گے۔ اسپتال تو سب پر لکھا ہوا ہے، لیکن اسپتال آپ کو پوائنٹ آؤٹ برانڈ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہی مقصد ہے منہج سلف، اسی لیے بتایا جا رہا ہے، اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، منہج سلف منہج الحدیث، اسی لیے یہ ٹائٹل لگایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے وہاں تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو کتاب و سنت کا تابعدار کہہ رہا ہے، اور اس کا سب سے اونچا جھنڈا اسی کے پاس ہے کہ وہ کتاب و سنت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے۔ لیکن سارا معاملہ الٹا ہے، تو اللہ اس کو رسول کو ماننا کیسے ہے؟ منہج سلف کے مطابق۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ منہج سلف کے مطابق آپ کو ماننا ہے، ورنہ آپ جو ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ، ہر آدمی کے پاس قرآن سے دلیل ہے، ہر گمراہی کی دلیل لوگ قرآن سے پیش کر رہے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں، قرآن پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ منہج سلف کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ اس بات کا فیصلہ منہج سلف سے ہوگا۔ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ قرآن سے کوئی شخص آیت لے کر کے کوٹ کر دیتا ہے اور اپنے گمراہ کن موقف کو واضح کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو لیتے ہیں لوگ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو کہتے ہیں دیکھو ہے تقلید، ارے تقلید میں تو پوچھا ہی نہیں جاتا میرے بھائی، قرآن کی آیت، کیونکہ اس قسم کی عوام کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ دی گئی جو ان عالموں کے اوپر پورا اعتقاد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر گویا کہ ایمان لے آئے ہیں، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ مولانا صاحب نے آیت پڑھی تھی، اس میں کہا تھا اور اس سے کہا دیکھو یہ تقلید ثابت ہے، لیکن اللہ کی کتاب چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے بھائی تقلید سے اس کا کیا ناتا؟ نبی اور انبیاء تو آتے ہی اس تقلید کو توڑنے کے لیے، اور اللہ کی کتاب سے تقلید تم ثابت کر رہے ہو، کس قسم کی جہالت ہے؟ جب علم کی بات کہی جا رہی ہے، نہیں معلوم ہے پوچھنے کی بات کہی جا رہی ہے، تقلید میں تو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے، جو کہہ دیا گیا وہ آپ کو فالو کرنا ہے۔ قرآن کا نام لے رہے ہیں لوگ، حدیث کا نام لے رہے ہیں، لیکن اختلاف موجود ہے، وجہ یہی ہے کہ منہج سلف کو انہوں نے ترک کر دیا۔ کیا اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام نے کبھی تقلید کو عمل کیا؟ اس پر جو دین کے حصے پر عمل کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہو گئے، عمر فاروق جنتی ہو گئے،
عثمان غنی، علی مرتضیٰ یہ جنتی ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ان کو سنا دی۔ اس دین کے حصے میں تقلید موجود ہے، اس دین کے حصے میں انبیاء کے ساتھ غلو موجود ہے، صالحین کے ساتھ غلو موجود ہے۔ کیا یہ جتنی رسوم ہیں، بدعات و خرافات ہیں جو امت کے اندر رائج ہیں، کیا ان صحابہ کے اندر یہ چیزیں تھیں؟ نہیں تھیں۔ اسی بات کو پہچان لیجئے، حق اور باطل کی تمیز منہج سلف سے ہو رہی ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ اکبر، اس منہج کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے، اتنا اجاگر کیا ہے، غور و فکر کی صرف ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں لازم قرار دیا، ہر نماز میں آپ کو پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ یہ دعا ہے، کون سی دعا آپ مانگ رہے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ دعا آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر مانگ رہے ہیں، اس میں آپ انداز دیکھیں، منہج سلف کا ہے، منہج سلف کا انداز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب کہتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ کانٹریکٹ میرے بندے کے درمیان ہے، معاہدہ۔ اللہ اکبر، یہ معاہدہ کیا ہے ہم نے کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، یہ ہمارا معاہدہ ہے رب سے۔ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ اب آپ سورۃ الفاتحہ کے اس ٹکڑے کو غور فکر کریں گے تو کبھی شرک کریں گے؟ شرک تک پہنچیں گے؟ کیونکہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، عبادت کی ساری اقسام اللہ تیرے ہی لیے، اور مدد طلب کریں گے تجھی سے۔ لیکن یا غوث مدد پکارنے والے، یا علی مدد پکارنے والے، یا فلاں فلاں کی مدد کے نعرے لگانے والے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے ہیں؟ اس کے بعد دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرما رہا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو میرے بندے نے مانگا وہ دے دیا۔ اللہ اکبر، کیا مانگا تھا؟ اوپر جو 3 آیتیں تھیں وہ صرف اللہ کے لیے، بیچ میں جو آیت آئی وہ کانٹیکٹ اللہ اور بندے کے درمیان، آگے کی جو آیت ہے وہ صرف بندے کے لیے۔ صرف بندے نے سوال کیا ہے، رب سے دعا کی ہے، التجا کی ہے، فریاد کی ہے، اللہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے۔ اب اس سیدھے راستے کو جب وہ مانگ رہا ہے تو منہج سلف کو ذکر کر رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہ منہج سلف ہے، اللہ اکبر، منہج سلف ہے۔ من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سلف ہے منہج، یہ سلف ہیں۔ سلف کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر ہمارے سلف چلے ہیں۔ سلف میں سے انبیاء ہیں، شہداء، صالحین، یہ سب نیک لوگ ہیں، اور ان کے طریقے پر چلنے والے قیامت تک آنے والے وہ سب کی سب سلف ہیں، کیونکہ وہ سلف کے منہج پر چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سلف کے منہج کو فالو کر رہے ہیں، منہج اہل حدیث منہج سلف ہے، اس لیے ہم سلفی ہیں، کیونکہ وہ منہج ہم لے کر کے چل رہے ہیں جو ہمارے اسلاف کا تھا، سلف کا تھا، صحابہ کا تھا، تابعین، تابعین کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ اور منہج رہا ہے وہی ہمارا منہج ہے، اسی کی طرف ہمیں دعوت دینی ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو لے کر کے آنا ہے۔ اور اس میں کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہ یہود اور نصارہ ہیں، دعا تو کر رہے ہیں لیکن یہود اور نصارہ کے ہی طریقے کو فالو کیا جا رہا ہے۔ غلو انہوں نے کیا، امت کے اندر غلو موجود ہے، تقلید انہوں نے کی اپنے علماء اور رہبان کی آنکھ بند کر کے، اس امت کے اندر وہی چیز موجود ہے، اور فرقے اسی وجہ سے وجود میں آئے ہوئے ہیں۔ کس چیز کی دعوت دی ہے صحابہ نے، کس چیز کی دعوت دی ہے تابعین، تابعین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف بلایا ہے؟ قرآن میں دعوت کے انداز ہم دیکھیں، کسی سلف نے
سلف جو تھے، منہج سلف کے اندر یہ ہے کہ سلف نے کبھی کسی شہر کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، کسی خطے اور علاقے کی طرف نہیں بلایا، کسی مولوی کی طرف نہیں بلایا، کسی شخصیت کی طرف نہیں بلایا۔ باقی جتنے فرقے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی قسم کی دعوتوں کو دے رہے ہیں اور عام کر رہے ہیں۔ سلف کا طریقہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، شہر کی طرف نہیں بلاتا۔ ہماری دعوت نہیں، منہج سلف یہ نہیں ہے، منہج الحدیث یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کی طرف بلایا جائے اور شخصیتوں کی طرف بلایا جائے، بزرگوں کی طرف بلایا جائے۔ دعا الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف بلایا جائے۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتے ہیں، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بہتر عمل عمل صالح اللہ کی رضا کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے امت کے لیے، اس کے لیے جدوجہد ہے۔ منہج سلف کو اس کی اہمیت اور ضرورت اسی لحاظ سے ہے کہ اس امت کو بٹوارے سے روکا جا سکتا ہے اسی وقت جب ہم منہج سلف کے اوپر لازم اپنے آپ کو پکڑ لیں گے۔ آپ ہمیں بتائیں ذرا، کیا وہ طریقہ جس پر صحابہ چل کر کے جنتی ہو گئے، اگر آج ہم چلتے ہیں تو کیا جنت میں نہیں پہنچیں گے؟ تابعین جس راستے پر چلے، صحابہ سے انہوں نے سیکھا، صحابہ اور ان سے ان کے ساتھیوں سے سیکھا، اس راستے اور طریقے پر چلنے والے کیا کامیاب نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اسی بات کو کہتے تھے، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی، اس امت کے آخر میں آنے والوں کی اصلاح اسی طرح سے ہوگی جس طریقے سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ پہلے کیا پیش کیا گیا تھا؟ اللہ کی کتاب پیش کی گئی، پھر رسول کا طریقے کو عام کیا گیا۔ اس طریقے پر صحابہ کرام کے معاشرے کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس وقت ہو رہی ہے، کون سی برائی ہے جو اس معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے، اور اللہ کی توحید کو انہوں نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود نہ جانے کتنے دروں پر اپنے سروں کو، ماتھے کو رگڑتے ہیں اور رکھتے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، التجائیں ہو رہی ہیں، فریادیں ہو رہی ہیں، مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، ڈرا جا رہا ہے، خوف رکھا جا رہا ہے، رب العالمین سے یہ سارے معاملات نہ کر کے دوسروں سے کیے جا رہے ہیں، اور پھر سماجی برائیاں، معاشرتی برائیاں اور حرام و حلال یہ ساری چیزیں انہوں نے ترک کر دیں، یہاں تک کہ مردار کھانا، یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ وہ ماحول میں اصلاح کا طریقہ کون سا تھا؟ اصلاح کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ کتاب اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی آپ کی کیا بیان فرمائی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی یہ لوگ انتہائی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر کے سناتا ہے۔ اللہ کی آیات پڑھ کر کے اس آخر کے امت کی بھی آخری حصے کی بھی اصلاح اللہ کی کتاب سے ہوگی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پیارے نبی نے ان لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کے عقیدوں کو پاک کیا، ان کے اندر ایمان کی روشنی کو داخل کیا، اور ان کے فاسد خیالات اور اخلاقیات کو ان کو دور کیا، ان کا تزکیہ کیا، ان کے نفسوں کو پاک کیا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اصلاح کا اختیار کیا تھا، جو طریقہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اس طریقے پر جو اس پورے ماحول کو تبدیل کیا گیا، انقلاب آیا، جو ہر جگہ سر جھکتے تھے وہ خالص اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے لگے، اللہ کی توحید کو عام کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو عام کیا گیا، لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، اور جان و مال اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس اول حصے کی جو اصلاح جس چیز کے ذریعے سے ہوئی تھی، آخر والے حصے میں بھی اگر گمراہی، ضلالت، رسم و رواج جو چیزیں آتی ہیں، اگر ان کی اصلاح کرنی ہوگی تو وہی طریقہ یہاں پر بھی اپلائی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ
کار نہیں ہے۔ اسی لیے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک لکیر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے جو سلف کی چلی آ رہی ہے، اس لکیر کو پوری طریقے سے اس کے اوپر توجہ کرنی ہے، کیونکہ وہ راستہ ہے جنت کی طرف جانے والا۔ وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا قرون مفضلہ جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان تین زمانوں کی طریقے اور منہج پر چلنے والے ہر زمانے میں ایک گروہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تعلق سے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ ظاہرین علی الحق، حق کے اوپر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، ان کو کوئی شخص بھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے، کیونکہ وہ منہج سلف ہی پر قائم رہنے والا گروہ ہوگا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے، اس زمانے کے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، اور کیا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، سبقت کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان صحابہ کی، مہاجرین اور انصار کی اتباع کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ بہت بڑا انعام ہے میرے بھائیوں۔ منہج سلف در حقیقت یہ ہمارے دین کا بہت اہم مسئلہ ہے، جس کو لوگوں نے یوں ہی چھوڑ رکھا ہے اور اس کو کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ سلف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ نبی کی سنت کو پکڑیں، نبی کے حکم کو پکڑیں۔ خلف کا طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو داخل کر دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، جدوجہد کرنا ہے، ان کو لانا ہے سلف کے راستے پر، لانا ہے اس راستے پر جس پر نبی اور ان کے ساتھی تھے، اس راستے پر لوگوں کو لانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، ہاتھ سے طاقت کے مطابق، علم اگر دیا ہے تو علم کے مطابق ہاتھ سے کر سکتے ہیں، ہاتھ سے مال و دولت اگر اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے نچھاور کریے، اللہ تعالیٰ کی یقیناً مدد ہمارے شامل حال ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جس کی آج ہمیں سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم ڈگمگائے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، بزدل ہو چکے ہیں، ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، ایسے حالات میں اللہ فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، تمہاری بھی مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے گا۔ قدم جم گئے ہمارے تو پھر ہٹنے والے نہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہی خصوصیت تھی کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے اس دین کے لیے جب سونپ دیا اپنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد ان کی فرمائی کہ ایک کئی لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ منہج سلف، اس کی اہمیت اور ضرورت، اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کی اس تعلق سے آ گئی ہیں۔ ایک جو کانسیپٹ ہے منہج سلف کا وہ آپ تک پہنچ چکا ہے، اور اس کی اہمیت اور ضرورت بھی ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ جب تک منہج سلف کو ہم نہیں سمجھیں گے تب تک خواہش پرستوں کے اور حق پرستوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، کون اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے اور کون، کیونکہ صرف عالم ہونے سے ہم کسی کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، صرف عالم اور علماء اپنی نام کے آگے لگانے سے ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں، جب تک کہ وہ کتاب و سنت کو منہج سلف کی روشنی میں ہمیں نہیں سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے، تب تک ہم اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر گمراہ فرقہ، ہر گمراہ شخص اپنے موقف کو جھوٹے اور غلط بدعات و خرافات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے، سنت رسول کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے بول رہا ہے، لیکن جو وہ کر رہا ہے وہ عمل پورے سلف کے زمانوں میں موجود نہیں ہے، صحابہ کے دور صحابہ میں نہیں ہے، تابعین کے زمانے میں نہیں ہے، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اپنی منمانی سمجھنے کی کوشش کیا ہے، انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اپنی طرف سے، اور آج دیکھیں کس قسم کے گمراہ قسم کے لوگ
آج یوٹیوب پر یہاں وہاں موجود ہیں جو اپنی فکر کو پھیلا رہے ہیں منہج سلف کو چھوڑ کر کے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، منہج سلف کے اوپر اگر آپ کاربند رہیں گے تو آپ حق و باطل کے درمیان فرق کرنا سیکھ جائیں گے، اور فرق آپ کو واضح نظر آئے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ شروع میں جو میں نے سوال کیا تھا، ہر گروہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہر گروہ سنت کی بات کر رہا ہے، لیکن اتنا امت کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہج جو سلف ہے اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے، اپنی مرضی کے مطابق دین کو چلا رہے ہیں، اپنی علماء کی بیلٹ انہوں نے۔ تصوف کا پورا معاملہ آپ دیکھیں کتنا گمراہ کن ہے، صحابہ کی زندگی میں ایسا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں زندگی گزاری، اور صحابہ کی زندگی میں مثالیں بھی دو ایک میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے دلیلوں کا مطالبہ کیا اور منہج کیا رہا دین کو لینے کا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کی وفات ہوئی۔ اب سب سے بڑا اختلاف لوگوں کے درمیان سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر صحابہ موجود ہیں، دفن کرنے کے بعد یہ ہوا کہ امیر کس کو مقرر کیا جائے۔ انصار آئے، انہوں نے کہا کہ منا امیر و منکم امیر، کہا کہ دیکھو ایک امیر ہمارے میں سے ہو جائے گا، ایک امیر تمہارے میں سے ہو جائے گا۔ ان کی باتیں ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الستم تعلمون یامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی بالناس ابا بکر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، نماز پڑھائی تھی ابو بکر نے۔ تم میں سے کون ہے جو ابو بکر کو پیچھے کر دے اپنے؟ کس کی ہمت ہے جس شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے مصلی پر پہنچا دیا، اب کس کی ہمت ہے کہ ابو بکر کو پیچھے کر دے؟ نعوذ باللہ ان نتقدم، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ کہ ہم کسی کو آگے بڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل کی اور آپ کی اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، اتنا بڑا اختلاف، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ کس کو کھڑا کرو گے؟ جس کو نبی نے کھڑا کر دیا، کس کی ہمت ہے اس کو پیچھے کرو گے؟ بھئی امیر ہی تو نماز پڑھائے گا، اب امیر کس کو بناؤ؟ اس طریقے سے صحابہ کرام کے اختلافات کا خاتمہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دستک دیا، اجازت لی 3 بار، جواب نہیں آیا، واپس چلے گئے، کسی کام میں مصروف تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو انہیں پتہ چلا ارے ابو موسیٰ اشعری کی آواز آئی تھی، کہا آدمی سے دیکھو، تو کہا وہ تو چلے گئے۔ تو گئے ڈھونڈتے ہوئے اور بلوایا، کہا کیوں چلے گئے تم؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار اجازت طلب کریں اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جائیں۔ تو کہتے ہیں تاتینی علی ہذہ بینہ، اس پر دلیل پیش کرو، ابو موسیٰ دلیل پیش کرو، یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے، دلیل پیش کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں انصار کے ایک مجلس میں، کئی صحابہ موجود ہیں وہاں پر، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کسی نے سنا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے، آنکھ بند کر کے، اندھا بن کے نہیں مانا ہے۔ صحابہ نے صحابہ کی بات کو آنکھ بند کر کے نہیں مانا، ہم اپنے یہاں پر مولویوں کو باتوں کو آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں۔ اپنی آخرت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا ہماری سوچ و فکر ہے؟ صحابہ کرام کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام سے ایک شخص آیا، سیریا سے، یسأل عن تمتع، حج تمتع کے سلسلے میں سوال کر رہا ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بالکل کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ وقد نہا ابا کا، کہ تمہارے والد تو اس کو منع کرتے ہیں۔ تو کہا اوے سن ذرا، ارے آیتا سن کان کھول کر کے، اگر کسی کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور میرے والد اس کو نہیں کر رہے ہیں
تو امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، میرے باپ کی اتباع کرے گا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کہا وقت صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے اس کو بیان کیا. تو صحابہ کرام کا جو منہج ہے نا، اسی لیے منہج کی بات کہی جا رہی. صحابہ کا منہج یہ ہے کہ انہوں نے آنکھ بند کر کے کسی کی بھی بات کو نہیں مانا، علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں بات کو تسلیم کیا ہے. اور تقلید میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جو پوری امت کو بری طریقے سے جکڑ کر کے رکھ دیے 4 اماموں کے اندر، اور ان کے پیچھے چلنا ہی ہے، اس کے بغیر تمہاری جنت نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بغیر. کون سوال پوچھتا ہے؟ نمازیں پوری آ رہی ہیں، نماز حنفی، اس پر کہیں پہ دلیل کسی کام پر موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے؟ یہاں سے یہ چیز ثابت ہے؟ نہیں ہے. لیکن مولویوں کی لکھی ہوئی باتوں پر ہم پورا یقین کر کے پوری زندگی گزار جا رہے ہیں. صحابہ کا منہج نہیں، منہج سلف نہیں ہے. منہج سلف کے اوپر آئیے. آج ہم نے اہمیت و ضرورت پر گفتگو کی ہے. انشاءاللہ منہج سلف کے اصول اور قاعدے قانون کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اللہ رب العزت مولا کریم نیک عمل کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم منہج سلف کو صحیح معنوں میں جاننے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.